بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 84 میں خمس میں سہم سعادات کا ذکر ہونے والا ہے۔ خمس میں سہم سعادات کو بیان کیا جائے گا۔ سہم سعادات کے 3 حصوں کا تذکرہ ہوگا۔ سعادات ہاشمی کا مستحق خمس ہونا، شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل، عبارت کی تشریح اور تطبیق ہوگی، متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ سہم سعادات کی تفصیل میں ہم جائیں، سابقہ بحث میں ایک مختصر سا تتمہ رہتا تھا، اس کی طرف ہم اشارہ کر دیں۔ ہم نے اس میں اخبار تحلیل کو پیش کیا تھا جو وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 6 یا کتاب خمس کے آخری باب میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ کافی روایات ہیں۔ علماء اخبار میں سے صاحب حدائق وغیرہ نے کہا کہ ان سے جو خمس کو حلیت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے ہم خمس سہم امام کو معاف کر لیتے ہیں اور جو سہم سعادات ہے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ابن الجنید اسکافی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو تحلیل ہے فقط امام زمانہ کے زمانے تک موقوف ہے اور بعد میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے ان روایات کو متعارض قرار دیا گیا جو روایات خمس کے وجوب کی قائل ہیں۔ اگر جناب علی خمس کی وجوب کی روایات کو بھی دیکھا جائے اور ادھر سے تحلیل کی روایات کو بھی بطور مطلق لیا جائے تو پھر باب خمس یا کتاب خمس کو شیعہ فقہی کتابوں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جیسا کہ شہید ثانی نے بھی فرمایا کہ مشہور فقہا بعض اوقات اس سے 3 چیزوں کو فقط معاف کرتے تھے، مناکب، مساکن اور تیسری چیز اس میں تجارت تھی، یعنی کہ غیر شیعہ جو خمس نہیں نکالتے یا خمس کے قائل نہیں ہیں اس سے کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس کا یقین ہے کہ اس نے خمس نہیں دیا تو دوبارہ ہمیں اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے روایات کے درمیان تعارض جب ہو جاتا ہے تو اس میں بہتر رائے حل کو دیکھنا ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے یعنی قانون گزاری والے مزاج کے موافق ہو۔ تو جب ہم روایات وجوب خمس کی دیکھتے ہیں تو ادھر سے ان روایات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ایک جزئی اور مصداقی مسئلہ بن جائے گا، اس کو تشریع خمس کے مقابلے میں قرار نہیں دے سکتے۔ پھر بہت سی روایات ہیں جن میں خمس مباح نہ ہونے کی تصریح کی گئی ہے، حالانکہ اس دور میں اہل بیت کے سامنے یہ روایات تحلیل بھی موجود تھیں اور شیعہ فقہا کے سامنے یہ روایات تحلیل بھی موجود تھیں، اور ائمہ کے دور میں فقہا یا اصحاب جو تھے شیعہ جو راوی تھے ان کے سامنے بھی یہ روایات موجود تھیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان روایات تحلیل کا کوئی مورد اور ہے۔ جی تو محمد بن زید تبری کی روایت ہے، کاتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن رضا علیہ السلام یسأل الاذن فی الخمس۔ فارس اور فارسی علاقوں میں سے ایک تاجر تھا، اس نے امام کو لکھا، امام رضا علیہ السلام کو خط کہ خمس معاف کر دیا جائے۔ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَعَلَى الْخِلَافِ الْعَذَابَ۔ لہجہ دیکھیں امام علیہ السلام کے جواب کا، فرمایا اللہ وسعت دینے والا اور کریم ہے، عمل کریں گے اطاعت کریں گے تو ثواب کی ضمانت دی اس نے، مخالفت کریں گے تو عذاب سنایا۔ لا يحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، احلہ اللہ ہو، یعنی کوئی مال حلال نہیں ہو سکتا مگر اسی طریقے سے
اس طریقے سے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا، خمس ہمارے دین و ہمارے اہل و عیال اور ہمارے موالیوں پر ہماری مدد ہے۔ ما نبذلہ ونشتری من اعراضنا ممن تخاف یا نخاف سطوتہ، اور ہم اس کے ذریعے خریدتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں اور ظالموں کے مخالف اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ فلا تزوہ عنا، اس کو ہم سے دور نہ کرو، ولا تحرموا انفسکم دعانا ما قدرتم علی، اور ہماری دعاؤں سے محروم نہ ہو جاؤ، اگر خمس نہیں دو گے تو ہماری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ فإن اخراجہ مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم، یعنی خمس نکالتے ہو تو اس سے تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ وما تمہدون لانفسکم لیوم فاقتکم، قیامت کے لیے یہ ذخیرہ کرتے ہو۔ والمسلم من یفی للہ بما عاہد الیہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ خمس اس نے قرآن میں مانگا ہے اور تم مسلمانوں نے کلمے میں اس کی جو ہے اطاعت اور اس کی جو ہے پورا کرنے کی، عہد و پیمان پورا کرنے کی جو حامی بھری ہے۔ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ فَبِالْقَلْبِ وَالسَّلَامِ، اور مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی طور پر کلمہ تو پڑھ لے لیکن دلی طور پر اس کی مخالفت کرے، عملی طور پر اس کو بجا نہ لائے۔ تو امام علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کتنا واضح ہے، اس کا لحن اور لہجہ۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے، قادم قوم من خراسان علی ابی الحسن رضا فسألوہ ان یجعلہم فی حل من الخمس، کہ خراسان سے ایک گروہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور خمس کو حلال کرنے کی درخواست کی۔ فقال من ما اجل ھذا، یہ کتنی بڑی درخواست ہے۔ تمحضون المودہ بألسنتکم وتزعمون ان حقا جعلہ اللہ لنا وجعلنا لہ، یعنی زبانوں سے مودت کا دم بھرتے ہو اور ایسے حق کو ہم سے دور کرتے ہو جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا، ہمیں اس حق کے لیے قرار دیا۔ وَهُوَ الْخُمُسُ لا نجعل احدا منکم فی حل، ہم تم میں سے کسی کو اس کے خمس حلال قرار نہیں دیں گے۔ وسائل الشیعہ باب 57 ابواب انفال میں موجود ہے۔ نیز ائمہ معصومین کے دور میں آپ کے وکلاء موجود تھے جو خمس کو جمع کرتے تھے اور ائمہ اہل بیت تک پہنچاتے تھے، اور زمانے غیبت صغرا میں بھی یہ سلسلہ موجود تھا، اور یہ سلسلہ زمانے غیبت کبریٰ میں بھی فقہائے شیعہ اور مجتہدین امامیہ کا جاری و ساری ہے۔ تو یہ سیرت، یہ طریقہ کار، یہ اہل بیت کا جو طریقہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اخبار تحلیل کا مورد کوئی جزئی ہے، کوئی مصداقی چیز ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اخبار تحلیل کو رد نہیں کرنا۔ کوئی کہے کہ ان کی سندیں خراب ہیں، چونکہ بہت زیادہ ہیں اور ان کی سندیں بھی صحیح ہیں بعض کی، تو پھر اس سے ماننا پڑے گا کہ وجوب خمس کی دلیلیں، عدم اباحہ خمس کی دلیلیں، اور ادھر سے یہ تحلیل والی دلیلوں کو جمع کرنا ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ مولا نے فے اور غنائم کو حلال کیا ہے، چونکہ اس دور میں اہل بیت کے دور میں، ائمہ معصومین کے دور میں جو جنگیں ہوئیں غالباً وہ ائمہ معصومین کے اذن سے نہیں تھیں اور وہ غنیمتیں ان کی ملکیت میں جاتی تھیں، لیکن ائمہ اہل بیت نے وہ شیعوں کے لیے مباح کیا تھا، چونکہ بہت ساری کنیزیں یا باقی جو اموال ہوتے تھے وہ غیر شیعہ سے خریدتے تھے، جو مثلا خمس نہیں دیتے تھے یا مثلا انہوں نے خمس نہیں نکالا تھا، تو یہ اگر خریدتے تو ان کو یا خمس نکالنا پڑتا یا پھر کیا ہوتا، حرام کے مرتکب ہوتے۔ تو مولا نے اس اضطراری مورد میں فے اور غنیمت کے مورد میں اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ اسی لیے تحلیل انفال میں کسی شیعہ فقیہ نے اختلاف نہیں کیا، حالانکہ وہ سب امام معصوم کی ملکیت ہوتے ہیں، اور اس مورد میں انہوں نے ان نصوص پر اعتماد کیا۔ اسی لیے عاملی صاحب اخباری جو ہیں وہ بھی اس کو تحلیل خمس کے باب میں ذکر نہیں کرتے، بلکہ تحلیل انفال کے باب میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آخری باب ہے انفال اور جو کچھ امام کے ساتھ مختص ہے اس کے ابواب،
اس میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کیا ہو جاتا ہے، خمس کا باب بھی موجود ہے، اہل بیت کے دور میں ان کے وکلاء بھی موجود تھے، غیبت صغریٰ میں بھی ان کے نائبین خاص سفرائے اربعہ جو ہے نا اس کو جمع کرتے تھے، اور بعد کے فقہا بھی اسی پر قائم ہیں۔ تو ان نصوص سے جب تحلیل غنائم اور انفال مراد لی جائے تو پھر یہ مطلق ہیں یا پھر عام ہیں اور فقط مساکن و متاجر و مناکر کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تو اس طرح ان روایات کا حل ایسا پیش ہوا ہے کہ ان کا تحلیل خمس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کی جو ہے دلیلیں بھی موجود ہیں، یونس بن یعقوب کی دلیل اور صحیح حارث بن مغیرہ والی جو روایات ہیں اسی باب 4 ابواب انفال میں وسائل و شیعہ میں نمبر 6 اور 9، تو یہ بھی اس کی دلیل ہیں۔ تو اس طرح اب یہ ساری بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم وہ سادات والی بات کا بھی خلاصہ پیش کر دیتے ہیں، بلکہ عبارت کو پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ضمن میں ہم بیان کریں گے۔ فرمایا وَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ لِلْيَتَامَى وَهُمُ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ لَا أَبَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْفُقَرَاءَ كَمَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُذْكَرُونَ منفردین یا منفردین پڑھے چکے جمع تھی مساکین، وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْحَاشِمِيِّينَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى هَاشِمٍ بِالْأَبِ دُونَ الْأُمِّ وَدُونَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْمُطَّلِبِ أَخِي هَاشِمٍ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ۔ اور سہم امام کے 3 حصے تھے، وہ تو بیان گزر گیا، ان کا مفصل تحقیقات بھی پیش ہوئیں۔ اب 3 حصے سادات کے جو ہیں وہی بقیت و ستت، کل چونکہ 6 حصے کیے جاتے تھے خمس کے، تو اب جو ہے باقی 3 حصے یعنی وہ باقی جو ہیں لِلْیَتَامَى یتیموں کے لیے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وَهُمُ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ لَا أَبَ لَهُمْ، وہ لوگ، وہ بچے ہیں جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، ان کا باپ موجود نہ ہو۔ یتیم تو واضح ہے کہ جو جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو۔ والمساکین، مساکین سے کیا مراد ہے؟ سادات مساکین، والمراد بہم ہونا یعنی باب خمس میں ان سے مراد ہے ما یشمل الفقراء، فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں اس میں، یعنی جن کے پاس اپنے سال کے اخراجات پورا کرنے کے لیے نہ فعلاً کوئی سٹاک موجود ہو اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ذرائع آمدن ہوں کہ جن کے ذریعے کچھ وہ اپنی گزارا کر سکیں۔ کما فی کل موضع یذکرون منفردین، جیسا کہ ہر مقام پر جہاں لفظ مسکین یا فقیر علیحدہ استعمال ہوں تو دونوں کو شامل ہوتے ہیں۔ اگر لفظ فقراء کے لائے تو مساکین کو شامل ہوتا ہے، اگر مساکین علیحدہ آئے تو فقراء کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا ہونا یعنی کتاب زکوٰۃ میں اس کی بات علیحدہ تھی، یہاں پر ہم خمس کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب زکوٰۃ میں کہا تھا فقیر وہ ہے کہ جو مالی لحاظ سے پریشان حال ہو، اور مسکین وہ ہے جو اس سے بھی بدتر حال ہو۔ تو یہاں مسکین سے مراد فقیر کو بھی شامل ہے اور جو اس سے بدتر حال ہو وہ بھی شامل ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی بیان کر دیا تھا کتاب زکوٰۃ میں کہ مسکین علیحدہ آئے تو پھر یہ فقیر کو بھی شامل ہوتا ہے، فقیر علیحدہ آئے تو مسکین کو بھی شامل ہوتا ہے، اور اگر دونوں ایک جگہ آئیں تو فقیر جو ہے وہ تنگ دست کو کہتے ہیں اور مسکین زیادہ تنگ دست کو کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہنا کا لفظ یہاں استعمال کیا۔ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الزَّكَاةِ، اور مسافرین سادات اس طرح کے جس کی تفصیل زکوٰۃ کے باب میں بیان ہو چکی ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر اور اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر میں کہیں پر وہ کیا ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، نہ کہیں سے قرضہ وغیرہ لے سکتا ہے، تو پھر اس کو سادات کو خمس دیا جاتا ہے جو ان کے مسافر مجبور ہوتے ہیں، اور غیر سادات کے لیے ایک سہم
موجود تھا ابن سبیل کا، وہ زکوٰۃ سے اس کو دیے جاتا ہے غیر سادات کو۔ اور یہ جو یتامى سادات، مساکین سادات اور مسافرین سادات ہیں، من الحاشمیین، یہ ہاشمی سادات میں سے ہونے چاہیے، المنتسبین الی ہاشم بالاب، جو کہ والد کی طرف سے ہاشم تک ان کا نسب پہنچتا ہو، ماں کی طرف سے نسب پہنچنا کافی نہیں ہے۔ اور دون المنتسبین الی المطلب اخی ہاشم، اور سادات کا نسب اگر ہاشم کے بھائی مطلب تک پہنچے اور مطلبی سادات ہوں تو ان کو بھی خمس نہیں ملے گا۔ علی اشہر القولین، مشہور قول یہی ہے، چونکہ جو ہے اس میں دو قول موجود ہیں، جو ہے مشہور ترین قول یہ ہے کہ فقط ہاشمی سادات لے سکتے ہیں اور وہ بھی والد کی طرف سے ہاشم تک پہنچے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عبد المطلب نہیں، مطلب تک پہنچنے والے سادات بھی لے سکتے ہیں، اور وہ جو مطلب صاحب ہیں وہ ہاشم کے بھائی تھے تو وہ مراد نہیں ہیں، مشہور تر قول کی بنیاد پر وہ نہیں لے سکتے خمس۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ یہ 3 اقسام سادات کی ہاشمی سادات ہونی چاہیے، تو اس پر تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق موجود ہے، صرف سید مرتضیٰ کا اختلاف ہے، اس پر مستقل گفتگو آنے والی ہے اور ان کی دلیلوں پر نقد و نظر کیا جائے گا۔ اور مشہور فقہا جو سید مرتضیٰ کے علاوہ ہیں، ان کی دلیل مرسلہ حماد ہے، امام کاظم علیہ السلام سے فرمایا من کانت امہ من بنی ہاشم و ابوہ من سائر قریش فإن الصدقات تحل لہ، یعنی جس کی والدہ بنو ہاشم سے ہو اور اس کا والد سائر قریش دوسرے قریش سے ہو تو ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، لیس لہ من الخمس شیء، اس کے لیے خمس نہیں ہوگا، لأن اللہ تعالی یقول، جو کہ خدا تعالی نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، نسب شرعی والد سے چلتا ہے، اور سید کا جو دعویٰ ہے یا ان کی دلیل ہے، شہید ثانی نے اس پر مستقل گفتگو کی ہے، ہم بھی اس پر تبصرہ کریں گے۔ اچھا، شیخ مفید علیہ رحمہ بغدادی تھے اور جلیل القدر متکلم فقیہ تھے، اپنی کتاب عزیہ میں، اور ابن الجنید اسکافی کا نظریہ ہے کہ خمس جو ہے وہ ہاشمی سادات بھی لے سکتے ہیں اور مطلبی سادات بھی لے سکتے ہیں، اور وہ زرارہ کی ایک روایت پر اعتماد کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ہے لو کان العدل محتاج ہاشمی ولا مطلبی الی صدقہ، یعنی اگر عدل کیا جاتا اور خمس اور شرعی وجوہات نکالی جاتی تو جیسے غیر سادات کے لیے زکوٰۃ کافی ہوتی، اسی طرح سادات ہاشمی اور مطلبی جو ہیں وہ صدقہ کے محتاج نہ ہوتے۔ ان اللہ جعل لهم فی کتابہ ما کان فیہ ساعتهم، اللہ تعالی نے ان کے لیے اتنا خمس کا حصہ قرار دیا جو ان کے لیے کافی و وافی ہو۔ وسائل الشیعہ باب 33، ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ باب پائی جاتی ہے روایت۔ مشہور فقہا کا نظریہ یہ کہ خمس وہ سادات بنی ہاشم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ کثیر روایت اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مرسلہ حماد عبد صالح علیہ السلام سے ہؤلاء الذین جعل اللہ لهم الخمس هم قرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین ذکرهم اللہ فی کتابہ فقال وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی جن کے لیے اللہ نے خمس قرار دیا وہ نبی اکرم کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو اللہ تعالی نے کتاب میں ذکر کیا، اس آیت سورہ شعراء آیت نمبر 214، انذر عشیرتک الاقربین، اور وہ بنو عبد المطلب ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، ان میں باقی قریش کے گھرانے شامل نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی عرب میں سے ان میں شامل ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب قسمت الخمس میں حدیث 8 ہے۔ تو جو روایت زرارہ نے کی تھی محتاج ہاشمی ولا مطلب الی صدقہ، تو اس میں عبد المطلب کی اولاد جو ہے نا جی وہ شامل ہیں جناب علی، کیونکہ وہ تو ہاشم کے بعد کا سلسلہ ہے،
تو اس طرح جو ہے نسبت جو قائم کی جاتی ہے بعض اوقات اس میں حذف بھی ہو جاتا ہے، علم صرف میں یہ قانون وغیرہ بتائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ سید مرتضیٰ کا نظریہ اور ہاشمی سادات کے علاوہ دوسرے سادات کو خمس کے جو قائلین ہیں ان کی دلیلوں کی جو بات ہے شہید ثانی نے ذکر کی ہے، اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔